بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا ہم انشاءاللہ ایک دورائی کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ صرف ہماری کلاس فیلو کی جو میرے کلاس فیلوز ہیں ان کے لیے سلسلہ ہے، یہ بالکل عام نہیں ہے۔ تو ہمارے کلاس فیلوز کے لیے ہی یہ سلسلہ ہوگا، اور سنیں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا کہ مختصر کر کے بس مدعا یعنی کہ جو کتاب کا اصل مقصود ہے وہ سمجھ لیں، تاکہ ہماری دورائی بھی اچھے انداز سے ہو جائے، ایک نظر اس کی گزر جائے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ پسند آئے گا آپ لوگ کو، اور آپ لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں تو اپنے مطابق یہ ریکارڈ کرتا رہوں گا۔ اچھا، تو ہم شروع کر رہے ہیں نور الانوار اصول فقہ تعریف الکتاب، قرآن کریم کی تعریف سے۔ تو قرآن کریم کی تعریف، اما الکتاب فالقرآن المنزل علی الرسول۔ تو یاد رکھیے کہ تعریف جو ہوتی ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تعریف لفظی، ایک ہوتی ہے تعریف حقیقی۔ تعریف لفظی یہ ہوتی ہے کہ ایک واضح سا لفظ ہے، اس کی اور زیادہ واضح لفظ سے آپ نے اس کی وضاحت کر دی، جیسے الکتاب۔ الکتاب بالکل ایک واضح سا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اب الکتاب سے کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب الکتاب کہا تو کتابوں میں بہت ساری کتاب پر اطلاق ہو سکتا تھا۔ تو القرآن، اب القرآن نے اس الکتاب کو اور زیادہ واضح کر دیا کہ الکتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ القرآن مراد ہے۔ تو یہ اس کی تعریف لفظی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے تعریف لفظی۔ اور تعریف حقیقی کیا ہوتا ہے؟ صورت غیر حاصلہ کا حاصل ہو جانا۔ تو اکثر جو تعریفات ہم کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی پڑھتے ہیں، تو وہ تعریف حقیقی ہی ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے اسم کی تعریف پڑھی تو کیا ہوتا ہے؟ صورت غیر حاصلہ کا حاصل ہو جانا، یعنی کہ آپ کسی بھی چیز کی اس طریقے سے تعریف بیان کریں کہ جو دیگر اس کے علاوہ چیزیں وہ اس سے خارج ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اسم میں ہم تعریف کرتے ہیں کہ مستقل معنی پر دلالت ہو اور زمانہ نہ پایا جائے، تو یہ اسم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ آتے ہیں القرآن۔ تو فل قرآن کہا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تعریف ہے، تو اس میں تعریف میں فل قرآن یہ تو یا تو مقرون کے معنی میں ہے یا مقروءن کے معنی میں، یعنی کہ یہ مقروءن کے معنی میں اس کو لیں تو جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے، اور مقروءن کے معنی میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ملا ہوا ہے، یعنی کہ آیت مبارکہ اس کی اور احکام پر مشتمل آیات وغیرہ وہ سب ملی ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو مقروءن یعنی ملا ہوا۔ تو اس حساب سے لیں تو یہ جو ہے وہ تعریف حقیقی اس کی یہاں سے شروع ہو جائے گی، اور یہ جنس کے درجے میں، کیونکہ آپ اس میں جنس کے درجے میں، کیونکہ اس میں کتاب ہر کتاب پڑھی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے کتاب میں مختلف اعتبارات سے اگر آپ چیزیں دیکھیں تو ملی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنس کے درجے میں ہو۔ اب جو آگے فصلیں آئیں گی نا، تو فصلوں سے دیگر جو کتب ہیں وہ خارج ہوتی جائیں گی، قرآن کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں وہ سب خارج ہوتی جائیں گی، قرآن رہ جائے گا۔ تو یہ آگے فصلیں لگتی جائیں گی اور قرآن کی تعریف مکمل ہوگی۔ پہلے یہ جنس کے درجے میں، ٹھیک ہے۔ تو فل قرآن کہا جنس کے درجے میں ہے، دو معنی ہو سکتے ہیں مصدر کے، وہ میں نے عرض کر دیے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں المنزل علی الرسول۔ تو المنزل وہ کتاب قرآن کیسی ہے کہ المنزل علی الرسول کی جو نازل کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ المنزل کی قید سے جو غیر آسمانی کتب ہیں ساری کی ساری وہ خارج ہو گئی، یعنی کہ جو یہ آسمانی کتاب ہے المنزل نازل کیا گیا ہے، تو اس قید سے باقی دیگر آسمانی کتابیں خارج، اور علی الرسول کی قید سے جو دیگر آسمانی کتابیں بھی ہیں وہ بھی خارج ہو گئیں، یعنی پہلے تو غیر آسمانی کتابیں جو آسمان سے نازل نہیں ہوئی وہ خارج ہو گئیں المنزل کی قید سے، اور علی الرسول کی قید سے جو آسمانی کتابیں بھی ہیں اس میں سے بھی جو قرآن کے علاوہ کتابیں وہ خارج ہو گئیں، یعنی کہ توریت، زبور، انجیل وہ بھی خارج ہو گئیں، ٹھیک ہے، اس قید سے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے انہوں نے ایک اور بیان کی، المکتوب فی المصاحف۔ اچھا، اتنی بات واضح اور کلیئر ہے۔ اچھا، یہ اس حوالے سے پھر انہوں نے ایک چیز یہ بھی بیان کی کہ یہ جو المنزل علی الرسول ہے، تو اس کو آپ منزل باب تفعیل سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور المنزل یعنی باب فعل سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے یہ درست ہے، جائز ہے۔ جیسے المنزل پڑھیں گے تو المنزل کریں گے تو منزل باب فعل سے اس کا معنی ہوتا ہے ایک بارگی میں نازل ہو جانا، اور منزل لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تدریجن، یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا نازل ہونا۔ تو باب افعال سے لیں تب بھی اس کا معنی درست ہے، اور باب تفعیل سے لیں، دونوں صورتوں میں معنی درست ہے۔ باب افعال سے لیں گے منزل علی الرسول تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا پر اتارا گیا قرآن، تو وہ ایک بارگی میں نازل ہوا، تو
بالکل درست ہوگا باب فعل سے بھی پڑھنا، اور جو آسمانی دنیا سے حضور علیہ السلام پر نازل کیا گیا تو یہ تدریجاً نازل کیا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، تو باب تفعیل کے معنی میں بھی ہو جائے گا، دونوں طریقے سے درست ہے۔ اس کے بعد المکتوب فی المصاحف، تو مکتوب فی المصاحف کی یہ جو قید لگائی ہے کہ لکھا گیا اس کو کتابوں میں، مصاحف، تو مصاحف میں لکھا گیا، تو پھر انہوں نے اس بات کی ایک اور وضاحت کی کہ یہاں پہ جو لکھا جاتا ہے نا وہ نقش کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے میرے پاس تو نور الانوار کی، تو یہ اگر اس پہ اگر لکھتے ہیں، یہ پینسل سے میں ایک لائن کھینچوں، لائن بناؤں، تو یہ کہلاتے ہیں نقش، ٹھیک ہے۔ تو جو لکھا گیا ہے وہ تو نقوش ہے، الفاظ اور معنی تو ہے ہی نہیں۔ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جس کا انسان تلفظ کرتا ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ اس لفظ سے جو معنی سمجھا جاتا ہے، اس لفظ کا جو مدلول ہوتا ہے وہ معنی کہلاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ المکتوب فی المصاحف میں یہ صرف نقوش ہے، نقوش پر اطلاق ہو رہا ہے، نہ کہ الفاظ اور معنی پر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ المکتوب جو ہے وہ مثبت کے معنی میں، یعنی کہ ثابت کیا گیا، ثابت کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے وہ بالکل درست ہوگا کہ المکتوب فی المصاحف، یعنی کہ مصاحف میں جو لکھا گیا ہے، نقش کیا گیا ہے، وہ الفاظ کو بھی شامل ہے، اس کے معنی کو بھی شامل ہے، یعنی کہ ثابت ہے۔ تو انہوں نے یہاں پہ ایک تو یہ بات بتائی کہ یہاں پہ مثبت کے معنی میں ہے، اور اس سے جو ہے وہ دیگر، مطلب کہ اگر یوں کہہ لو کہ یہاں پہ جنس کے درجے میں ہے تو یہ غیر قرآن کے لیے عمومیت اس میں نہیں آئے گی، لیکن یہاں پہ یہ بات بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس قید سے اگر یہ نہیں بھی نکلتا تو آگے جو اور دیگر قیدیں آ رہی ہیں اس سے نکل جائیں گی دوسری دیگر چیزیں جو اس تعریف میں شامل ہو رہی ہیں۔